نہیں سمجھ میں آئی نا؟ ابھی سمجھ میں آئے گی تھوڑی دیر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رشیدی چینل کے ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ابھی آپ نے جس ویڈیو کو دیکھا، یہ محرم الحرام کی ویڈیو ہے، جو اکثر کئی جگہوں پر جہالت کی بنیاد پر لوگ جو ہے خرافات میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ امام حسین کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو ابھی تھوڑی دیر میں دیکھیں آپ، اور پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ آپ نے کہ ایک جو ہے اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے کہ ان پہ امام حسین کی سواری آئی ہے، اور یہ کیسے کیسے طریقے سے جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ لوگ بھی ان کے ساتھ خوب جو ہے گھلے ملے ہیں۔ اس کے بعد دوسری ویڈیو کو دیکھیں، چونکہ کتنی خرافات ہو رہی ہے، لوگ جو ہے کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا قوم کا حال کیا ہو رہا ہے اور ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے، یہ دیکھیں۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر تو اس طرح سے ہے کہ ان پہ سواری آئی ہے، اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ لوگ آگ میں بھی کودنے سے گریز نہیں کرتے۔ دیکھیں ان تو یہ چیزیں جو ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کی سواری آئی، اس لیے ایسا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، امام حسین کے ماننے والے جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہیں۔ تو امام حسین کے ماننے والے جہنم میں نہیں جائیں گے بلکہ جنت میں جائیں گے، اور جو دنیا میں آگ میں داخل ہوتے ہیں تو وہ ظاہر خود کو کر رہے ہوتے ہیں کہ کدھر جا رہے ہیں۔ میں کسی کو کچھ کہوں گا نہیں، بلکہ راستہ کون سا اختیار کر رہے ہیں وہ بتائیں، آپ خود سمجھ لیں۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھیے۔ وعلیکم السلام۔ والله ربنا بالطيفة من الله تسكي بالتالي والله تاج الأولياء نوادي والله بير والله كوفية مني والله بير والله كوفية من الباري إمام حسين۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ ان پر جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ان پہ سواری آئی ہے، لوگ بھی خوب واہ واہی دے رہے ہیں ان کو، اور یہ دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں اپنے بارے میں، اور یہ بابا بھی بتا رہے ہیں اسی انداز میں۔ کئی مرتبہ تو گھروں میں آگ لگوا دیتے ہیں۔ سواری آئی جا کر کے پوچھتے ہیں میرے گھر میں ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو بتاتے ہیں تمہاری جیٹھانی ہے نا، اس نے تمہارے پر ایسا کرتوت کیا ہے، تمہاری جو ہے اور وہ تمہارا جو دیور ہے اس کی جو بیوی ہے، یا پھر تمہاری پڑوسن نے یہ کارروائی کروائی ہے۔ اب پڑوسن اور ان کو آپس میں لڑوا دیا، تو کتنا خسارے کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اب اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیں، یہ کیا نوٹنکی ہو رہی، کس شریعت میں ہے، یہ بھی دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا۔ دیکھ لیا آپ نے کہ یہ بندہ جو ہے کس طرح سے رقص کر رہا ہے، اس کے بعد آگ میں داخل ہو رہا ہے، اور دوسرا بندہ بھی کس طرح سے آگ میں داخل ہو رہا ہے۔ کیا یہ شریعت ہے؟ کیا ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس سے ہمارا مذہب بدنام ہو رہا ہے، اور ہمارے مذہب کو جو ہے، مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی سازش ہے۔ بعض جگہوں پہ لوگ جو ہے جہالت کی بنیاد پر ایسا کرتے ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ یاد رکھیے، مذہب اسلام میں آگ میں جلنا، آگ میں داخل ہونا، آگ میں کودنا یا اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔
پھر شریعت نے جب اجازت نہیں دی ہے تو کس نے کہا ان کو کرنے کے لیے؟ تو یہ دلیل دیتے ہیں کہ ابا کرتے آتے تھے، ان کے ابا، تو باپ نے کیا بیٹا، بیٹا نے کیا پوتا، اس طرح سے چلتا آ رہا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ مولانا اتنے دنوں سے باپ دادا نے کیا، آج اچانک کیسے غلط ہو جائے گا؟ میرے دوستو، جو غلط ہے اگر ہزاروں سال کرتے رہیں گے تب بھی غلط ہے تو غلط ہے۔ اگر باپ دادا نے کیا ہے تو کیا غلط کو صحیح کیا ہے؟ غلط کو غلط کیا ہے؟ اگر باپ دادا نے غلط کیا ہے تو کیا اس کو صحیح کر دیں گے؟ میرے دوستو، یہ ہماری غلط فہمی ہے اور جہالت ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ اگر یہ خرافات نہ کریں، محرم میں آگ میں کودنا، دوڑنا، بھاگنا، یہ چیزیں نہ کریں تو کروں کیا؟ پوچھیں گے نا مولانا تم نے منع کیا ہے تو پھر کرنا کیا ہے؟ میں بتا رہا ہوں، کرنا یہ ہے، یہ کریے، یعنی محرم الحرام میں شربت پلائیے، سبیلیں لگائیے، اس لیے کہ محرم الحرام میں حضرت امام حسین اور آپ کے کنبے نے پیاس میں کئی دن گزارے، اس کے بعد پیاس کی حالت میں بھوکے اور پیاسے شہید ہو گئے، تو تمام امت کا یہ صدقہ ہے کہ کسی کو پیاسا نہ رکھا جائے، اس لیے اس دن زیادہ سے زیادہ پانی پلائیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان دنوں میں کھچڑا پکا کر کے کھلائیں، اس لیے کہ کھچڑا کھانا پکانا امام حسین کی سنت ہے۔ اس لیے سنت ہے کہ جب کربلا کے لیے روانہ ہو رہے تو کئی چیزوں کو ملا کر کے کھچڑا بنایا گیا تھا۔ اس نسبت سے یہ بھی کر سکتے ہیں، علماء نے اجازت عطا فرمائی ہے۔ ہوتے ہیں ایک جگہ پہ ایک غالباً سید صاحب ہیں، انہوں نے پکڑ لیا، لوگ اسی طرح سے تعزیہ داری کر رہے تھے، تو انہوں نے جو ہے بڑی اچھی بات کہی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے ثبوت مانگا کہ اگر کوئی ثبوت ہے تو پیش کریے، ورنہ میں اپنے خاندان کے گھر کا اس طرح سے مذاق اڑانے کے لیے نہیں دوں گا۔ اور خاص کر کے میں اپنی بات کروں، یہ میرے خاندان کا بات ہے، اور جو آپ یہ لے کے گھوم رہی یہ میرے خاندان کی چیز ہے، اور یہ میں اجازت پہلی بات تو دیتا نہیں، کیوں کہ یہ میری خاندان کی چیز ہے، آپ ناجائز فائدہ اٹھا پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام میں یہ چیز حرام ہے، اور اگر آپ لوگ کے پاس کوئی دلیل ہو کہ یہ جائز ہے تو آپ بالکل پہلے دکھا دیں، اس کے بعد آپ بالکل جا سکتے ہیں، جہاں جانا ہے آپ کو وہاں جا سکتے ہیں۔ مہربانی یہی ہوگی کہ مہربانی کر کے آئندہ سال کے لیے ہاتھ جوڑ کے میں بنتی کرتا ہوں کہ میری خاندان کے اوپر آپ لوگ جو ہے یہ مذاق مت اڑاؤ، اور کیونکہ اس سے جو ہے سماج کو فائدہ نہیں ہونے والا، سماج جو ہے بربادی کی طرف جاتے جا رہی ہے نا۔ تو سارے لوگ خاموش ہو گئے، اس لیے کہ ثبوت تو تھے ہی نہیں، ہوں گے کہاں سے؟ تو پھر اس کے بعد انہوں نے آخری میں اچھی بات کہی ہے کہ آئندہ سال سے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میرے پیارے دوستو، ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ کہیں اگر جہالت ہو رہی ہے اس طرح سے تو ہم اس کا سپورٹ نہ کریں۔ جتنا بڑا پاپی یا مجرم یا پھر جتنا بڑا ذمہ دار یہ کرنے والا ہے نا، اپنے آپ کو جو بابا بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھ پہ سواری آئی ہے، اتنے ہی بڑے ذمہ دار ہم بھی ہیں۔ اس لیے کہ اگر ہم اور آپ دیکھنے کے لیے نہیں پہنچیں گے تو کبھی بھی یہ ایسا نہیں کرے گا۔ ہم دیکھنے کے لیے پہنچتے ہیں، اس لیے جو ہے یہ ان چیزوں پہ اتارو ہوتا ہے اور یہ چیزیں دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب آخری بات سمجھ لیں کہ اگر واقعی امام حسین کی سواری آتی، امام حسین پاک ہیں یا ناپاک ہیں؟ معاذ اللہ، امام حسین ناپاک کیا ناپاکی کے قریب میں نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کا گھرانہ ہی پاک ہے اور نور کا گھرانہ، نورانی گھرانہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے دوستو، اگر امام حسین کی سواری آنی ہوتی تو کسی پاک جسم پہ آتی۔ ابھی میں بتا دوں، پاک جسم پہ یعنی آپ کے پیر صاحب پہ، آپ کے استاد، عالم صاحب، امام صاحب، ان پہ آتی۔ لیکن یہ کون دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں؟ جو 6 مہینے سے غسل نہیں کیے، جن کو یہ تک نہیں معلوم کہ 2 نمبر جانے کے بعد کتنی انگلی سے صاف کی جاتی ہے، 3 انگلی سے یا پورے ہاتھ سے، اتنا تک نہیں معلوم۔ جو کھڑے کھڑے پیشاب کرتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ مجھ پہ امام حسین کی سواری ہے۔ امام حسین کی سواری تو کیا آپ کی خوشبو تک انہیں نہیں مل سکتا، امام حسین کی تھوڑی سی خوشبو نہیں مل سکتی ہے۔ تو اب جو ہے آخری بات سن لیں کہ آگ پہ کون دوڑ رہا ہوتا ہے؟ آگ پہ آگ بھاگتی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ سے بنایا ہے، تو شریر بدماش جن جو ہے ان پہ حاضر ہوتا ہے، اور اس طریقے سے اس وجہ سے جو ہے لوگ آگ پہ بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا اب دیکھیں یہاں پر جو ہے اس کو آخری دیکھ لیں، یہ بوڑھا بابا جو ہے
کیا کہتے ہیں آگ پہ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں. یہ بھگوڑے والا کام ہے. ہمارے امام نے بھگوڑے والے کام نہیں کیے. جب کربلا میں یزید نے آفر کیا تھا کہ میری ہاتھ پہ بیعت کر لیجئے، اپنی جان کی امان لے لیجئے، اس کے بعد آپ حکومت لیجئے، یہ لیجئے وہ لیجئے، بہت ساری آفر کیے تھے، لیکن شریعت پر آنچ نہ آئے، اس وجہ سے حضرت امام حسین نے بھگوڑے والے کام نہیں کیے بلکہ رہ کر کے ڈٹ کر کے مقابلہ کیا ہے. ہمارے امام حسین بھگوڑے نہیں ہیں، بلکہ امام حسین نے وہ درس دیا ہے کہ جب مذہب اسلام پر اگر آنچ آئے تو تمہیں اپنی جان کی قربانی دینی پڑے تو تم پیچھے نہ ہٹنا. آگ پہ بھاگ رہے ہیں بھائی. یہ بھگوڑے والے کام شیطان والے کام ہیں، ہمارے امام والے کام نہیں ہیں. اب آخری بات دیکھ لیں کہ ان محرم الحرام میں یہ نہیں کریں گے تو کرنا کیا ہے. دیکھیں کرنے کے لیے کئی ساری چیزیں ہیں. نماز روزے وغیرہ کی کثرت کریں. اور آخری بات دیکھ لیں کہ محرم الحرام میں روزوں کی فضیلت ہے. معجم صغیر کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ محرم الحرام کے ہر دن کا روزہ ایک ماہ کے روزے کے برابر ہے، یعنی ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزے کے برابر ہے. بخاری شریف میں ایک حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 2004. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنا سنت ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے دن خود بھی روزہ رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا. مسلم شریف کی حدیث نمبر 2746 سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اچھا روزہ کیسے رکھا جائے؟ سب سے پہلے ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم الحرام میں عاشورہ کے دن روزہ رکھو. چونکہ یہودی بھی روزہ رکھتے تھے تو وہ ایک روزہ رکھتے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عاشورہ کو روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو. مخالفت کس طرح سے کرو؟ اس طرح سے کہ ایک اور ملا اس میں، یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں تو 10 اور 11 یا پھر 9 اور 10 2 دنوں کا روزہ رکھے، تو اس سے اس کی مخالفت بھی ہو جائے گی اور روزہ بھی ہو جائے گا، اور اس کی بڑی فضیلت جو ہم نے آپ کو بیان کی ہے. اس کے بعد آخری بات آپ سن لیں کہ اگر ابھی جو ہے میرے چینل پہ سبسکرائبر بہت کم ہیں، بعض دفعہ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں اپنے چینل پہ اگر جو جائز ویڈیوز ہیں اس کے علاوہ ناجائز چیزیں اگر ڈالنا شروع کروں نا، واقعی میرا سبسکرائبر 1000 تو کیا کئی لاکھ ہو جائیں گے بڑی تیزی سے. لیکن میرے دوستو میں ناجائز کی طرف نہیں جانا چاہتا. اب آپ نے میری اس ویڈیو کو دیکھ لیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ کا دل چاہے، اگر واقعی آپ کا دل چاہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، دوستوں کو کے پاس بھی بھیجیں اور اسے ضرور سبسکرائب کر لیں پلیز. اگر سبسکرائب کریں گے تو ہمیں جو ہے آپ کا سپورٹ ملے گا، اور آپ کے سپورٹ کی ہمیں سخت ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تمام خرافات سے ہم تمام لوگوں کو محفوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.